ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج کل کشمیریوں کے حالات بہت انتہائی اور افسوسناک ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر کی حالات کہ کشمیر کے اندر کیا کچھ نہیں گزر رہا۔ آج ہم بات کریں گے کشمیر کی قربانیاں، یعنی موجودہ حالات اور عوامی ایکشن کمیٹی کی جو تحریک ہے، اس تحریک کا کیا مقصد ہے اور کیا وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ کشمیر جنوبی ایشیا کا ایک ایسا خطہ ہے جو 1947 سے سیاسی تنازع، جنگ و نقل مکانی اور انسانی المیوں اور عوامی جدوجہد کا مرکز رہا ہے۔ کشمیری عوام نے گزشتہ کئی دہائیوں میں جان و املاک، آزادی اور معاشی استحکام کی صورتحال میں بھاری قربانیاں دی ہیں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ کشمیریوں کی قربانیاں کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہیں۔ جانوں کی قربانیاں انہوں نے 1947 کے بعد کشمیر مختلف جنگ و مسلح تنازعات اور سیاسی کشیدگی کا مرکز رہا ہے۔ ہزاروں خاندان متاثر ہوئے ہیں، انہوں نے نقل مکانی کی ہے، زخمی ہوئے ہیں، لاپتہ ہوئے ہیں اور مختلف مسائل کا شکار ہوئے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ان کے ہجرت اور بے گھر ہونا یہ کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے، بلکہ تقسیم ہند اور بعد کے ادوار میں بڑی تعداد میں کشمیری خاندانوں نے ہجرت کی ہے۔ لائن آف کنٹرول نے خاندانوں کو تقسیم کیا اور کئی لوگ اپنے آبائی علاقوں سے جدا ہو گئے ہیں۔ جیسا کہ معاشی قربانیاں آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے معاشی قربانیاں کس طرح دی ہے۔ کشمیر کی سیاحت، تجارت اور روزگار بارہا سیاسی کشیدگی اور احتجاجی حالات سے متاثر ہوئے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ عام لوگوں نے مہنگائی، بے روزگاری اور بنیادی سہولات کے مسائل کا سامنا کیا ہے۔ کشمیر میں حالیہ حالات کے گزشتہ چند برسوں میں آزاد کشمیر میں عوامی سطح پر مہنگی بجلی، آٹے اور قیمتی کی جو اشیاء ہیں ان کی قیمتوں میں بڑھا چڑھا کر اضافہ کیا گیا ہے۔ آپ کے سامنے ہے کہ ان تحریکوں میں تاجروں، وکلاء اور ٹرانسپورٹ اور سول سوسائٹی کے مختلف حلقوں نے شرکت کی ہے۔ 2024 اور پھر 2025 میں بڑے پیمانے پر احتجاج ہوئے، جن کے نتیجے میں حکومت اور احتجاجی قیادت کے درمیان مذاکرات بھی ہوئے ہیں۔ بعض مواقع پر جھڑپیں ہوئی، جانی نقصانیں ہوئی اور سیکورٹی اقدامات سخت کیے گئے۔ عوامی ایکشن کمیٹی کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا یہ اس کے اندر طلباء ہیں، سیاستدان ہیں، مختلف وکلاء ہیں اور ٹرانسپورٹس کے اور دیگر سماجی طبقات شامل ہیں۔ مہنگائی، بجلی کی اور نرخ و آٹے کی قیمت اور انتظامی اصلاحات کے حوالے سے عوامی مطالبات اٹھاتے ہیں۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے اہم مطالبات کیا ہیں؟ جیسے سستی بجلی ہو گئی، آٹے اور بنیادی اشیائی ضروریات پر ریلیف، حکومتی مراعات اور پروٹوکول میں کمی، مقامی وسائل پر مقامی آبادی کے حقوق اور گورننس اور انتظامی اصطلاحات۔ یہ مطالبات مختلف ادوار میں تبدیل یا وسیع ہوتے رہیں، لیکن بنیادی توجہ معاشی اور انتظامی مسائل پر رہی ہے۔ 2026 اور 2025 کے صورتحال میں آزاد کشمیر میں وسیع احتجاجی تحریک دیکھنے میں آئی، جس میں شٹر ڈاؤن، پہیہ جام ہڑتالیں بھی شامل تھیں۔ متعدد مقامات پر جھڑپیں ہوئی اور جانی نقصان کی اطلاعات سامنے آئیں۔ بعد میں حکومت اور احتجاجی نمائندوں کے درمیان مذاکرات ہوئے اور مطالبات تسلیم کیے جانے کا اعلان کیا گیا۔ 2026 میں جون، جو آج 2026 ہے، میں عوامی ایکشن کمیٹی اور حکومت کے درمیان کشیدگی کی خبریں سامنے آئی ہیں۔ حکومتی موقف اور کمیٹی کے درمیان میں اختلافات موجود ہیں، جبکہ دونوں جانب سے اپنے اپنے بیانات جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ مختلف امور پر میں نے گفتگو فرمائی۔ اچھا، آپ نے ان سب چیزوں کی، ان سب قربانیوں کو دیکھا کہ انہوں نے قربانیاں کس طرح دی، انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ کس طرح پیش کیا، انہوں نے معاشی حالات کا سامنا کس طرح کیا، انہوں نے حکومت کے ساتھ اپنا ٹکراؤ کس طرح کیا، حکومت کے ساتھ اپنی مذاکرات کس طرح کامیاب ہوئی۔ لیکن کشمیر کی تاریخ صرف ایک سیاسی تاریخ نہیں ہے، بلکہ عام انسانوں کی قربانیاں، جدوجہد، امید اور حقوق کی تلاش کی داستان بھی ہے۔ آج آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی کی تحریک اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ عوام معاشی انصاف، بہتر حکمرانی اور بنیادی حقوق کے مطالبات کو
बुलंद आवाज़ में पेश कर रही है। मेरे दोस्तों, आपने देखा होगा कि उमर नज़ीर ने मुख्तलिफ़ किस्म की बातें भी उसके अंदर की हैं। आपने देखा होगा उन्होंने कहा कि जिस तरह गिलगित के अंदर हालात चलें, इसी तरह कश्मीर के अंदर इससे पहले जो है ना वो कीपी के वज़ीरिस्तान और बाजौड़ और दीर और बनू लकी मरवत इन इलाकों को उन्होंने याद किया और उन्होंने कहा कि वहाँ पर हुकूमत कहती थी कि यहाँ दहशतगर्दी है और दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए हमने इतने नौजवान को मारे और इतने जो है ना हमारे जवान शहीद हुए। आपने देखा कि वो इस बात का दावा कर रहे थे, लेकिन उन्होंने इस बात को भी सामने रखा कि आज जो कश्मीर के अंदर ये हालात चल रहे हैं तो ये हालात इस बात की दलील है, इस बात की अक्कासी करता है कि वहाँ कोई दहशतगर्द नहीं है, बल्कि दहशतगर्द अपने लोगों के अंदर मौजूद हैं, जिसका हम भी कहते हैं कि वहाँ कोई दहशतगर्द नहीं है, हमारे कश्मीर के अंदर भी दहशतगर्द हमारे अपने ही हैं। तो मेरे दोस्तों, ये कश्मीर के हालात थे जो मैंने आपके सामने रखे और दुआगो है अल्लाह से कि अल्लाह ताला इनके दरमियान मोहब्बत पैदा करे और उनके दरमियान जो है ना अमन कायम करे। और हम इस बात की उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह इन दोनों के दरमियान अमन कायम होगी और इन दोनों के दरमियान जो है ना माशी हालात ठीक होंगे और इनके दरमियान जो है ना बाहमी जो सलाहियतें हैं वो सलाहियतें इंशाअल्लाह इनके अंदर पैदा होगी। तो उम्मीद है इन तमाम बातों को आपको समझ में आ गई होगी।